نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی علامات، اس کے فوائد اور اس کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ جس دل میں بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت آ جائے تو اس دل میں اور کوئی بھی محبت باقی نہیں رہتی۔ تو اللہ کی محبت تمام قلبی اور روحانی امراض کی شفا اور علاج ہے۔ جب مومن ہر قول اور فعل میں اللہ کی محبت کا طلبگار بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بہت سی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرماتے ہیں، اسے سعادت والی زندگی عطا فرماتے ہیں، اور ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت نہ ہو۔ اللہ کی محبت کو سب پر ترجیح دینا، اس کے احکامات کو ماننا، اس کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا، یہ تمام اللہ کی محبت کے ذرائع ہیں۔ مومنین اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، یعنی جو محبت انہیں اللہ سے ہوتی ہے اور کسی سے بھی نہیں ہوتی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ بندگی ہی محبت کی انتہا اور عاجزی کی انتہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان کبھی بھی ایک جگہ ساکت نہیں رہتا، کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اور کیا چیز اسے کم یا زیادہ کرتی ہے؟ عمل۔ اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ایمان زیادہ ہوتا ہے تو اللہ کی محبت بھی بڑھ جاتی ہے، اور ایمان کم ہو تو اللہ کی محبت بھی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں ہر وقت اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کی اطاعت میں سرگرم رہنا چاہیے۔ محبت کا تعلق دل سے ہے۔ دل کا اللہ کی محبت سے بھر جانا ایک قلب سلیم رکھنے والے دل کے لیے بہت بڑا تحفہ اور انعام ہے، کیونکہ اللہ کی محبت سے ہی دل درست رہتا ہے، اور جب اللہ کی محبت اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتی ہے تو وہ احسان کے درجے پر پہنچا دیتی ہے۔ پھر جسم کے تمام اعضاء اللہ کی رضا کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ وہ شخص پھر اللہ ہی کی خاطر محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کی خاطر نفرت کرتا ہے، اللہ ہی کی خاطر عطا کرتا ہے اور اللہ ہی کی خاطر منع کرتا ہے۔ اللہ کی خاطر پھر دوستی ہوتی ہے اور اسی کی خاطر دشمنی ہوتی ہے۔ اللہ کی حقیقی محبت یہ ہے کہ بندہ اس کی محبت کو سب سے آگے اور مقدم رکھے اور باقی تمام محبتیں اسی ایک محبت کے تابع ہو جائیں۔ تو اللہ کی محبت دیگر محبتوں کا دائرہ محدود کر دیتی ہے اور انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی راہوں پہ بھاگنے لگتا ہے، اور پھر باقی جتنی بھی محبتیں ہیں اس راہ میں حائل نہیں ہوتی۔ اللہ سے محبت کرنے والوں کی علامات کیا ہیں؟ وہ اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ ہی کے لیے محبت رکھتے ہیں اور اللہ ہی کی خاطر بغض رکھتے ہیں، اس کے دین کا دفاع کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں، اور جتنی اللہ سے محبت شدید ہوتی ہے اتنا ہی عمل بھی بڑھ جاتا ہے، عمل میں بھی مضبوطی آ جاتی ہے۔ اللہ کی محبت کے ذرائع میں سے پہلا ذرائع یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانا جائے، ان پہ غور و فکر کیا جائے، اور دوسرا کام یہ کہ اللہ کی فرما برداری میں رہنا اللہ کے قرب کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی محبت مل جائے تو خواہش نفس پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں بھی اللہ کی محبت کے ذرائع میں سے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں رہا جائے اور خواہش نفس پر قابو پایا جائے۔ اس کے علاوہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، اس سے اللہ کی محبت اور دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت کے ثمرات کیا کیا ہیں؟ اللہ کی محبت دل کو ایمان کی لذت اور مٹھاس سے بھر دیتی ہے، اس کی پسند کے کام کرنے اور ناپسندیدہ کام چھوڑ دینے کی ترغیب دلاتی ہے، اور دل سے ہر اس شخص کی یا چیز کی یا کام کی محبت نکال دیتی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ محبت جس قدر مضبوط ہوگی تو اسی قدر بندہ مضبوطی سے اس کی راہ پر چلے گا۔ جب اللہ کی محبت کمزور ہوتی ہے تو دل اس کی نافرمانی کی جانب آمادہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی محبت کا دعویٰ عمل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہوگا؟ اپنے قول اور عمل کو اللہ کی پسند کے مطابق بنانا ہوگا۔ تو جو اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا تو وہ نہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور نہ اس دعوے کا حقدار ہے۔ اللہ کی محبت کا ایک یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ جس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کی محبت، ڈر اور توکل سے بے نیاز فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے بغیر دنیا کی ہر نعمت بھی میسر آ جائے
تو دل کا سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ صرف اللہ کی محبت ہی دلوں کو بے نیاز کرتی ہے اور کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ اسی لیے ہمیں اس کے لیے ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے جو ہمیں کثرت سے مانگنی چاہیے اگر ہم اللہ کی محبت کے طلبگار ہیں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ کہ اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیری محبت کا اور اس چیز کی محبت کا جس سے تو محبت رکھتا ہے، اور اس عمل کی محبت کا جو مجھے تیرے قریب کر دے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے۔